حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہم ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا مانگ رہا تھا، ان کے لفظوں میں درد تھا، یا رب یا رب یا رب یا رب، اور بڑے لگتا تھا بڑی تکلیف میں دعا مانگ رہا، لیکن وہ آدمی درد سے دعا مانگ رہا تھا۔ صحیح ستہ کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تک اس کا دل کرے یہ دعا مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، اب تو بڑی نرم بات فرماتے ہیں آپ کا تو دل کرتا ہے کہ کافر کو بھی بڑی ساری خیر مل جائے، تو حضور ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے مومن دعا مانگ رہا ہے اور درد سے مانگ رہا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی دیر مرضی مانگے اس کی قبول نہیں ہوگی؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کھا کے آیا ہے وہ حرام کا ہے، اور جو اس نے پیا ہے وہ حرام مال کا ہے، اور جو اس نے پہنا ہے وہ حرام مال کا ہے۔ تو فرمایا جب کھائے بھی مال حرام میں سے، پیے بھی مال حرام میں سے، پہنے بھی مال حرام میں سے، تو پھر جتنی مرضی درد سے دعا مانگے رب اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو کئی دفعہ اپنے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو اثر ہی نہیں ہو سکا، تو وہ اکثر آتا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میاں بدل جائے کہ تو تیری بیٹی ہے وہ بھی معذور ہے بچپن سے، اتنی دولت کہاں لے جائے گا۔ ایک دن سویرے سویرے آ گیا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو رو پڑا، کہنے لگا حضور آج بدل گیا ہوں، مجھے توبہ کرا دے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ 14-15 سال کا مزدور بچہ ملا ہے اور مجھے بدل گیا۔ پیر بچہ نہیں کہا، شہزادہ نہیں، صاحبزادہ نہیں، کیا کہا؟ بولیے۔ آپ اصل میں امیر لوگ ہیں نا اس لیے نہیں بول رہے، مزدور ہوتے تو بول پڑتے۔ کون بچہ جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 14-15 سال کا مزدور بچہ، آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جی کل نا میں بازار سے میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، کچھ اور سامان بھی خرید لیا، تو مجھے گھر جانا تھا، گرمی بڑی سخت تھی تو اتنا سامان اٹھا نہیں سکتا تھا، تو میں چوک میں گیا جہاں مزدور بیٹھتے ہیں، تو ان میں ایک 14-15 سال کا بچہ نظر آیا، اس کے چہرے پر روشنی بڑی زیادہ تھی۔ میں نے کہا کہ اس کو کام دیتا ہوں، تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہا کروں گا۔ میں نے کہا اتنا سامان ہے، فلاں محلے کی فلاں گلی میں پہنچانا ہے، تو کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے کہا 3 دینار۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھایا، میرے ساتھ چلنے لگا، ظہر کی اذان ہو گئی رستے میں، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دوں؟ کہتے میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ کس قدر وہ آدمی کم نصیب ہے کہ جو اذان ہو تو مسجد والی گلی میں بیٹھا ہو اور مسجد جانے کی توفیق نہ ہو۔ کہا جناب میں باہر بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے لگا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی لوٹ آیا۔ تو میں نے کہا بیٹے جلدی آ گئے ہو؟ کہنے لگا چچا میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ کام چور ہے، یعنی مزدور کو تو یہ ایسا نہیں نہ کرنا چاہیے کبھی ادھر نکل جائے تو کبھی ادھر نکل جائے، تو میں نفل بعد میں پڑھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس سے تھوڑی محبت ہو گئی اس عمل کے سبب سے، تو رستے میں جب وہ جا رہا تھا تو اسے پسینہ زیادہ آ گیا، شدید گرمی تھی، تو پسینہ جب زیادہ بڑھا تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا چچا میں نے 3 دینار مزدوری طے کی ہے، اگر تھوڑا دیر آپ اٹھائیں گے نا تو پھر میں 3 پورے نہیں لوں گا، تھوڑے کم لوں گا، اس لیے کہ یہ طے ہوا تھا، رزق کھانا ہے تو طیب کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی ادائیں مجھے بڑی بھا گئی، میں اسے گھر لایا، دوپہر کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، میں نے نا گھر کے اندر سامان رکھا تو بیوی کو بتایا کہ بچہ بڑا نیک ہے، تو وہ کہنے لگی کہ دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کوئی روٹی کھا لے۔ تو میں نے اس کے ہاتھ میں 3 دینار رکھے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہنے لگا اب تو آپ کا نمک کھا لیا ہے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ کہتے ہیں وہ کہنے لگا میں مانوں گا، تو میں نے کہا اس سے کہ بیٹے روٹی کھا لو، دوپہر کا کھانا پک گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں شکریہ۔ میں نے پھر کہا تو نہیں شکریہ، تیسری دفعہ کہا تو کہنے لگا چچا محسوس نہ کرنا
میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے نفلی روزہ۔ فرماتے میرے وجود پر نا بجلیاں دوڑ گئیں۔ میں نے کہا پتر اس طرح کر، اب تو کیا کرے گا شام تک؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں، جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں نا، پھر باقی ٹائم مسجد میں بیٹھ کر یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے کریم رسول پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں۔ وہ ختم ہو گئی۔ اب میرے رب رسول کے جو حقوق ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی ختم ہو گیا، میں نے 3 دینار کما لیے، اب میں نا اکیلا بیٹھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اپنے محبوب پر سلام پڑھوں گا۔ کہتے میں نے کہا پھر افطاری کر لو۔ کہنے لگا چاچا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد کا رستہ بتا دو، میں شام کو لوٹوں گا۔ کہتے میں اسے مسجد چھوڑ آیا، پھر وہ رات میرے گھر میں آیا افطار کی۔ میں نے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا تو ذرا دور تھا، میں نے کہا یہیں قیام کر لو۔ کہتے اس کو میں نے ڈرائنگ روم میں سلا دیا۔ 20 سال سے بیٹی معذور تھی، نہ کوئی حکیم نہ کوئی طبیب کوئی نہ چھوڑا تھا کہ اس کو شفا نہیں ہوتی تھی۔ کہتے بچی کو کھانا کھلانے گئے میں اور میاں بیوی، تو اس کو میاں بیوی ہم دونوں نے سنایا کہ آج بڑا نیک بچہ ہمارا مہمان ہے، بڑا نیک، بڑا پرہیزگار ہے۔ تو کہتے کھانا کھلا کے ہم لوٹ آئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، پریشان ہو کے اٹھے، کون ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ کھولنا، اور پریشان، پتر خیر ہے؟ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو بچی کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہیں، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی ہے کبھی دوڑ کے ادھر آتی ہے۔ تو کہا بیٹے یہ کیا ہوا؟ تو کہا ابا جی آپ نے کہا تھا نا کہ آج نیک آدمی ہمارا مہمان ہے، تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا کر دے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تو میں نے اس وسیلے سے دعا مانگی ہے، تو ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے میری ٹانگوں میں حرارت پیدا ہوئی۔ کہتے ہم دوڑ کے گئے اور جا کے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، بستر خالی تھا، ایک خط چھوڑ گیا۔ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، میری حقیقت کھل گئی ہے، لیکن اگر مجھ سے پیار ہوا ہے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا، خدا کی بارگاہ میں جھک جانا اور محمد عربی کے غلام بن جانا۔ تو اس کے منہ سے جب لفظ نکلے تو ڈائریکٹ اللہ رسول کی بارگاہ میں لے، اس نے رب رسول کی بات بتلائی۔ کہتے ہیں بس جی مجھے تو وہ ایک مزدور تھا رزق حلال کھانے والا، مجھے تو وہی توبہ کرا گیا۔ تو توبہ کریں، اپنے رزق پر پابندی لگائے، تھوڑا سا نا چیک کریں کہاں سے آتا ہے، تھوڑی غور کریں۔ یہ جو معیار ہے نا ہمارا کہ آنا چاہیے جدھر سے مرضی آئے، اب تو بیویاں گھروں میں خوفناک جملہ بولنے لگی ہیں، کہتے مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں سے لانا ہے، لائیے، مجھے نہیں خبر، نا 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 نا، یہ تیرے بچوں نے کھانا نا۔ اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا، جو گوشت جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کہ پلا حرام سے۔ چیک کا باتیں ہیں تنخواہوں کے گھر میں پر برکت کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا اور سمجھا دیا، فرمایا میں نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا کام نہیں چلے۔ آپ دیکھیں حضور کے جملوں کی تاثیر اور حقیقت شناسی دیکھیں، فرمایا میں نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنے سے تمہارا مال نہیں بکے گا یا تمہاری دکان پہ گاہک نہیں آئے گا، یہ تو آئیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آئیں گے۔ حضور فرمانے لگے جھوٹ بولنے سے مال بکے گا پر برکت ختم ہو جائے گی۔ مال تو بکے گا اور اس میں برکت، کثرت اور ہوتی ہے برکت اور ہوتی ہے، کثرت اور ہوتی ہے برکت۔ کثرت والے بھی بڑے پریشان رہتے ہیں اور برکت والوں کی موجیں لگی رہتی ہیں۔ برکت والوں کی برکت مانگی اللہ سے، برکت، کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن برکت ہی کوئی نہیں، ایک نقصان ہوا ہے اور سارا کچھ بہ گیا۔ رزق حلال تلاش کر کے صاف ستھرا، یہ چھوڑ دیں آپ، یہ لمبے چوڑے۔ اور ایک اور بات آپ کو، ایک اور بات بتانی ہے، وہ بھی ذرا یاد رکھ لیں، ایک شرعی بات۔ آپ کے بچے کو نہیں پتا آپ نے مال کہاں سے کمایا ہے، پر اس کے حصے میں تو 10 کروڑ آ گیا ہے۔ اگر تو اسے پتہ چل جائے کہ فلاں کا لوٹا ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہاں سے آیا ہے، اس نے تو آپ سے لیا ہے، وہ تو چھوٹا تھا جب آپ کما رہے تھے، اس کو نہیں خبر۔ تو یہ جو 10 کروڑ آپ نے اس کو دیا نا، اس کا حساب آپ نے دینا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ عمر کچھ بھی نہیں بنایا بچوں کے لیے،
कुछ भी नहीं। मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा बताया था, एक दिन अपनी बेटी को आवाज़ दे के कहने लगे, बेटी पानी तो लाना, बादशाह वक्त। तो बेटी ने कहा अब्बा आई, फिर कहा बेटे पानी तो लाना, अब्बा जी आई, तीसरी दफ़ा कहा बेटे पानी तो लाना, तो आपकी ज़ौजा अहलिया पानी लेके पहुंच गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज नाराज़ हो गए, फरमाया 3 दफ़ा बेटी से कहा, वो जानती है कि मैं सारे ज़माने से बढ़कर उससे प्यार करता हूँ, तो पानी का गिलास भी नहीं लाई। तो अहलिया कहने लगी आप ना सुने, आपको अफसोस होगा, पानी पी ले। तो कहनी बतलाओ ना वजह क्या है, क्यों नहीं लाई? वो जब 3 दफ़ा उसने हाँ हाँ कहा, तो कहा आपकी पहली आवाज़ पर ही वो समझ गई थी, फिर उसने मुझे बुलाया था। तो कहा फिर बताओ ना पानी लाए क्यों नहीं? तो कहा आप सुनेंगे तो तकलीफ होगी। फरमाया होने दो, बताओ क्यों नहीं आई? तो अर्ज़ की हुजूर उसके पास एक ही पाजामा है, वो फट गया है, तो वो कमरे में बैठ के पाजामा सी रही है, आप नया लेके नहीं देते। अगर आपके सामने उसी हालत में आती तो उसे शर्म आती थी, इसलिए वो 3 दफ़ा आवाज़ देने पर आई नहीं। हुजूर बेटी है ना, वो शिकवा भी नहीं करती कि मेरे अब्बा को, ये बादशाह की बेटी है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की आंखों में आंसू आए, बेटी के दुख की वजह से नहीं, आंसू आए। और मुसल्ला मंगाया तो सजदे में गिर गए, कहने लगे अर्श के मालिक, बस मेरे बच्चों को ना ज़रूरत की रोज़ी दे, थोड़ा दे, लेकिन मेहरबानी करना इन्हें क़यामत के दिन हिसाब के लिए रोकना ना।